ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر حکام ساتھ دے جائیں تو ان مشکلات سے نجات ہو سکتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر مادی اسباب اور مادی طاقتیں ساتھ دے جائیں تو ہمیں ان حالات سے نجات ہو سکتی ہے۔ جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دواؤں کا انتظام ہو جائے تو ہم بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مال کا انتظام ہو جائے تو ہم قرضوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ جو مسلمان اس وقت پوری دنیا میں جس حال سے بھی گزر رہا ہے وہ اس حال سے متعلق اسباب چاہتا ہے تاکہ اس حال سے نکلے۔ ہری بات یاد رکھنا، اپنے حال کو حال سے بدلنا یہ قوموں کا کام تھا، اور ہر حال کو اعمال سے بدلنا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ جتنے بھی اغیار ہیں انہوں نے ہر زمانے میں اپنے حال کو حال سے بدلا ہے۔ فرعون نے اپنے حال کو اپنے حال سے بدلنا چاہا، موسیٰ علیہ السلام اس کے حال کو اسلام کے راستے سے، اعمال کے راستے سے بدلنا چاہتے تھے۔ فرعون نے اپنے حال کو اپنے حال سے بدلا، اس لیے اس کا ہر اقدام، اس کی ہلاکت کا ہر اقدام اور ہر کوشش اس کی ہلاکت میں اضافہ کرتی تھی۔ میں یہ بات دھیان سے سننی ہوگی، جتنے بھی فرعون کے اقدامات تھے حالات سے نجات پانے کے لیے، دیکھو بات یاد رکھو، اللہ رب العزت ایک وقت تک باطل کو چھوٹ دیتے ہیں اور مسلمانوں پر حالات کی کثرت ہوتی ہے۔ اگر مسلمان ان حالات میں حکم پر جمع رہا اور اذیتوں پر صبر کرتا رہا تو اللہ رب العزت اہل حق کے صبر کو باطل کی ہلاکت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالی اہل حق کے صبر کو باطل کی ہلاکت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ باطل کی ہلاکت کا اصل ذریعہ اہل حق کا صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا یہ نہیں کہ اذیتیں آتی رہیں تم برداشت کرتے رہو۔ دیکھو یاد رکھو، احکام کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر حالات پر صبر کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ امت پر جو حالات بے دینی کی وجہ سے ہیں اس میں صبر کرنا، برداشت کرنا یہ نجات کا اور حالات سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی طرف لائے بغیر امت کو صبر کی تلقین کرنا یہ ان کی نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ لوگ مطلق کہتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرنے سے حالات بدل جائیں گے۔ صبر کرنے سے حالات جب بدلتے ہیں جب وہ حالات اللہ کی اطاعت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ صبر کرنے سے حالات جب بدلتے ہیں جب صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبر کر رہے ہوں، جب صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبر کر رہے ہوں، تو ایسا صبر کرنا ایمان والوں کا وہ کفر کو مغلوب کر دیتا ہے، چاہے کتنی بڑی بادشاہت، چاہے کتنا بڑا فساد کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بڑی مادی طاقت کیوں نہ ہو، اگر صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ تو یہ صبر حالات کو نہ بدلے گا۔ اس وقت امت ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہی ہے، حالانکہ اللہ کی اطاعت کے بغیر صبر کرنا حالات کو بدلے گا نہیں۔ اللہ کی اطاعت کے بغیر صبر کرنا حالات کو بدلے گا نہیں۔ یہ صبر اس صبر کی مدت کبھی ختم نہ ہوگی۔ لوگ مشورہ دیتے ہیں اس سال اور صبر کر لو، اگلے سال حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، اگلے سال حکام بدلیں گے حالات بدل جائیں گے۔ حالانکہ
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خدا کی قسم ساری دنیا کے حکام کا حالات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. ساری دنیا کے حکام جمع کر دیے جائیں، ان سے ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی حالات کے بدلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح اگر سارے انعام جمع کر دیے جائیں تو ان کے کسی اچھے عمل سے یا ان کے فساد سے کائنات کے نظام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لوگ بیچارے اس انتظار میں ہیں کہ احکام بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. نہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر صبر کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے. جہنم میں عمل بگاڑنے والوں سے کہا جائے گا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے سب برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں جو عذاب ہے دیا جا رہا ہے یہ تمہارے جرائم کی سزا ہے، تمہارے جرائم کی سزا ہے. آپ قرآن میں غور کرو گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبر کرنے سے حالات کبھی نہ بدلیں گے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبر کرنے سے حالات کبھی نہ بدلیں گے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات کو بدلا اور فرعون کو پکڑا. کس پر؟ بنی اسرائیل کے تقوی اور اطاعت کے ساتھ صبر کرنے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. کہ ہم نے فرعون کو جو پکڑا ہے وہ عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ اہل باطل کو ان کے باطل کی وجہ سے نہیں پکڑتے. اہل باطل کو ان کے باطل کی وجہ سے نہیں پکڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اہل باطل کی جنت ہے. دنیا اہل باطل کی جنت ہے. ان کے لیے تو یہ ہے کلوا وتمتعوا، کھاؤ پیو موج کرو. تمہیں اس کا موقع اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ تم مجرم ہو. مسلمان بیچارہ اتنا نادان اور سیدھا کہ وہ اہل باطل کی مادی طاقتوں سے، اہل باطل کی عیش و آرام کے نقشوں سے متاثر ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر ان کے انجام پر غور کرے تو دل سے ان کے لیے ان کی ہدایت کا فکر کرے گا، نہ کہ ان کے ملک و مال کی حفظ کرے گا. ان کی ہدایت کا فکر کرے گا اگر ان کے انجام پر غور کرے. ان کے انجام پر غور نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مال و متاع اور سامان ان کو دیا ہوا ہے ان کی اپنی جنت میں اپنی ابدی جنت کو بلا کر غیروں کی وقتی جنت کا طالب بن جاتا ہے. اپنی ابدی جنت کو بلا کر غیروں کی وقتی جنت کا طالب ہو جاتا ہے. اور ایسی وقتی جنت کہ شداد کو جنت بنانے کے بعد قدم رکھنے کا بھی موقع نہ ملا. اللہ نے یہ بھی دکھلایا کہ جو چیز ہم نے غیروں کے لیے بنائی ہیں ہم نے ایسی مثالیں بھی قائم کی ہیں کہ ان غیروں کو بھی اپنی جنت سے راحت اور آرام اٹھانے کا موقع نہیں دیا. ہم اتنا جلدی ختم کر دیتے ہیں. جن کو ہم نے دنیا میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے اگر ہم ان کو بھی وہ چیز نہ دیں تو پھر تم اس کی تمنا کیسے کر سکتے ہو؟ تو میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ امت جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات میں جس سبب سے متعلق ہے، جو حالات جن اسباب سے متعلق ہیں، مثال کے طور پر بیماریوں کا تعلق دواؤں سے، مقدمات کا تعلق وکلا سے، مسلمانوں کے اپنے بہت سے مسائل کا تعلق بظاہر حکام سے، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح مختلف مسلمانوں کی ضروریات کا تعلق بظاہر جن اسباب سے سمجھا جاتا ہے وہ ان حالات میں ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں. یعنی خسارے سے بچنے کے لیے
بچنے کے لیے فرعون نے بھی خسارے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ جتنی بھی تدابیر ہیں یہ ساری تدبیریں الٹی پڑیں گی، ساری تدبیریں الٹی پڑیں گی، یہ ساری تدبیریں الٹی پڑیں گی. اللہ کی شان، جو تدبیر بھی اختیار کی جاتی تھی نجات کے لیے وہی تدبیر ہلاکت کا سبب بن جاتی تھی. مسلمان کا کسی بھی قسم کی تدبیر کا اختیار کرنا اللہ کی اطاعت کے بغیر اور اس کے حکم کو پورا کیے بغیر ان ساری تدابیر کو اپنے خلاف کرنا ہے.